جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27واں پارہ سورہ الواقعہ، آیت نمبر 75 سے 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم، إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه إلا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ فلا اقسم، تو مجھے قسم ہے، بمواقع النجوم، تاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لقسم، ضرور قسم ہے، لو تعلمون، عظیم، اگر تعلمون، تم جانو، عظیم، بہت بڑی، انہ، بے شک وہ، لقرآن کریم، ضرور عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ، اسے نہیں مس کرتے، اسے نہیں چھوتے، الا المطہرون، مگر پاک لوگ۔ قرآن کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، ناپاکی میں منع ہے قرآن کو ہاتھ لگانا۔ تنزیل، اتارا ہوا ہے، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث، تو کیا اس بات میں، انتم مدہنون، تم مدہنون، سستی کرتے ہو، وتجعلون، اور تم بناتے ہو، رزقکم، اپنا حصہ، انکم تکذبون، یہ کہ تم جھٹلاتے رہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو مجھے تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ اب ان جگہوں کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ تاروں کے ڈوبنے کی جگہ سے کیا مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد ہے مشارق اور مغارب، ایک قول یہ ہے کہ صرف مغارب مراد ہے کیونکہ ستارے اسی جگہ ڈوبتے ہیں۔ دوسرا قول ہے کہ ان سے آسمان میں بروج مراد ہیں، یعنی ان منزلیں ہوتی ہیں، سیاروں کی، ستاروں کی منزلیں ہیں، تو وہ منزلیں مراد ہیں۔ تیسرا، ان سے شیاطین کو پڑھنے والے شہاب ثاقب، کبھی کبھی آسمان پہ نظر آتا ہے کوئی ٹوٹی تارا کے جیسے کہتے ہیں تارا ٹوٹا ہے، وہ شہاب ثاقب شیطان کو مارے جاتے ہیں۔ جب شیطان خبریں سننے کے لیے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ کہ وہ مراد ہیں۔ چوتھا قول ہے کہ ان سے قیامت کے دن ستاروں کے منتشر ہونے کے بعد گرنے کی جگہ مراد ہے، کہ بروز قیامت ستارے سارے جھڑ پڑے، گر پڑیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں علم ہو تو تم اس قسم کی عظمت جان لو گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ کفار مکہ قرآن پاک کو کہتے تھے کہ یہ شعر ہے، یہ جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم ارشاد فرما کر ان کا رد کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے میں فرمایا کہ بے شک جو قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، یہ شعر نہیں ہے، یہ قرآن جادو نہیں ہے، یہ کسی کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ عزت والا قرآن ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بنایا ہے، اور یہ محفوظ اور یہ پوشیدہ کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے، جس میں تبدیلی اور اس میں تحریف ممکن ہی نہیں، اور نہ اس تک شیطان پہنچ سکتے ہیں۔ فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس محفوظ اور پوشیدہ کتاب کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، جو کہ شرک اور گناہ اور ناپاک ہونے سے پاک ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو وہ لوگ ہاتھ لگائیں جو لوگ باوضو ہوں اور جن پر غسل فرض نہ ہو، جن پر غسل فرض ہو، بے وضو ہو، وہ قرآن پاک کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو۔ اب اس سے متعلق بڑی ضروری کچھ احکام ہیں۔ قرآن عظیم کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ جب بھی قرآن کو ٹچ کرنا ہو، یا قرآن کے ترجمے کو، چاہے اردو میں ترجمہ ہو، کسی دنیا کی زبان میں ترجمہ ہو، انگریزی میں ترجمہ ہو، کسی اور زبان میں، پھر بھی اس ترجمے کو بھی ایسے ٹچ نہیں کر سکتے بغیر وضو کے۔ جس کا وضو نہ ہو اسے قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ ہاں، بغیر چھوئے زبانی پڑھ سکتے ہیں، یا بغیر چھوئے دیکھ کر، ہاتھ نہیں لگا رہے لیکن دور سے دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس پر غسل فرض ہو، نہانے کی ضرورت ہو، اسے قرآن مجید چھونا، اگر جو اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی، اس کی چولی چھوئے، یا چھوئے بغیر دیکھ کر، یا زبانی پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا، یا قرآن پاک کی آیت سے لکھا تعویذ چھونا، یا قرآن پاک کی آیت والی انگوٹھی جیسے حروف مقطعات کی انگوٹھی چھونا یا پہننا حرام ہے۔ اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانا اس میں حرج نہیں ہے۔ یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو اپنا تابع بھی نہ ہو، قرآن کے تابع بھی نہ ہو۔ اب اس تابع سے کیا مراد ہے کہ جیسے ایک چادر ہم نے کی ہوئی ہے، یا جیسے یہ امامہ ہے تو یہ میرے تابع ہے، اب میں نے پہنا ہوا ہے، یہ چادر کی ہوئی ہے تو وہ ایک تابع ہو گئی۔ اب اس چادر کے کونے سے پکڑ لینا قرآن، یوں بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے تابع ہے۔ یا جو قرآن کے تابع جیسے غلاف اس کے ساتھ چڑھا ہوا ہے، اب اس حالت میں ہاں جو چیز تابع نہ ہو، الگ سے کپڑا اٹھائیں، رومال اٹھائیں یا کوئی چیز اٹھائیں، اب اس سے پکڑ لیں تو حرج نہیں ہے۔ لیکن جو چیز اپنے تابع ہو یا قرآن کے تابع ہو، اس سے نہیں پکڑ سکتے۔ جیسے کرتے کی آستین کی، کرتے سے بھی ہاتھ ناپاک ہیں تو چلو وضو نہیں ہے، بے غسل ہو تو کپڑے سے، قمیض کی سے پکڑ لیں اس کو۔ تو کرتے کی آستین، دوپٹے کے آنچل سے، یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر ہے، دوسرے کونے سے قرآن پاک چھوا حرام ہے۔ چادر کے ویسے ہی کندھے پہ ڈال لی، ایک دوسرا اس سے پکڑ لی، حرام ہے۔ نہ اپنے تابع ہو وہ چیز، نہ قرآن کے تابع ہو، اس سے پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب اس کے ایسے ہی تابع ہیں جیسے چولی قرآن مجید کے تابع ہے۔ روپے کے اوپر آیت لکھی ہے تو ان سب کو، یعنی بے وضو اور جنب، حیض و نفاس والی کو اس کا چھونا حرام ہے۔ ہاں اگر وہ روپے تھیلی میں ہیں تو اس تھیلی کو اٹھا سکتے ہیں۔ یوں ہی جس برتن یا گلاس پر صورت یا آیت لکھی ہو اس کو چھونا بھی انہیں حرام ہے، اور اس برتن یا گلاس کو استعمال کرنا ان سب کے لیے مکروہ ہے۔ البتہ اگر خاص شفا کی نیت سے انہیں استعمال کریں تو حرج نہیں ہے۔ ویسے جس پر قرآنی آیات لکھی ہوں تو ان برتنوں کو منع ہے اس میں اس کو یوز کرنا۔ ہاں شفا کی نیت ہے تو پھر وہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو تو اسے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ یہ کہتے ہیں ترجمہ ہی ہے، یا یہ تو فارسی میں، انگلش میں، چائنیز میں لکھا ہوا ہے، دنیا کی کسی زبان میں بھی ترجمہ ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک عربی میں ہے۔ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں ہے، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور دل میں پڑھتے جائیں۔ تنزیل اتارا ہوا ہے،
اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا جو قرآن پاک کو شعر، جادو یا کہانت کہتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے، تو پھر یہ شعر یا جادو کس طرح ہو سکتا ہے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم جھٹلاتے رہو؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل مکہ، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تصدیق کرنے کی بجائے اس کا انکار کرتے ہو، اور اس انکار کو تم معمولی سمجھتے ہو، اور تم نے اس عظیم نعمت کا شکر کرنے کی بجائے قرآن کو جھٹلانا ہی اپنا حصہ قرار دے رکھا ہے۔ تفسیر خازن میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جس کا حصہ اللہ کی کتاب کو جھٹلانا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت وَلَا تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کہ یہ معنی بھی بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں تم نے ان کا شکر کرنے کی بجائے انہیں جھٹلانا اپنا حصہ بنا رکھا ہے۔ اور جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ نعمت ملنے کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے کسی سبب کی طرف منسوب کرنا کہ مجھے فلاں چیز نعمت ملی ہے، مجھے فلاں منصب مل گیا ہے، مجھے مال دولت مل گئی ہے، پیسہ مل گیا ہے، یہ کیوں ملا ہے؟ میرے پاس یہ سکل تھی اس لیے مل گیا، میں بڑا پڑھا لکھا تھا اس لیے میں مالدار ہو گیا ہوں، یہ منصب مجھے اس لیے ملا ہے چونکہ یہ تھا۔ یعنی ہر چیز کو کسی سبب کے ساتھ کر لینا، اللہ کی طرف نہ منسوب کرنا۔ بھئی جو نعمت ملی ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، سب اللہ کا کرم سمجھنا۔ لوگ عزت کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے میں بڑا مال و دولت والا ہوں یا مجھ میں کوئی کوالٹی ہے، بس عزت کرتے ہیں اللہ نے دی ہے، اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے۔ تو ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، کسی سبب کی طرف منسوب نہ کرنا کیونکہ یہ ایسا ہوا تھا تو اس لیے ہو گیا، بارش اس لیے ہوئی چونکہ وہ ستاروں کی گردش یوں تھی تو اس لیے بارش ہونی تھی نا، چونکہ ستاروں کی گردش کے مطابق وہ چلتی ہے۔ بارش دی اللہ نے دی، ستاروں کی گردش، ان ستاروں کو بھی تو اللہ نے ہی وہیں پہنچایا جہاں پہنچانا تھا اور بارش برسنی تھی۔ تو کسی سبب کی طرف منسوب نہ کرنا، اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر بارش والی رات میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں نے صبح کی تو کچھ مجھ پر ایمان رکھنے والے اور کچھ منکر تھے۔ بہرحال جس نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش برسائی گئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ستاروں کا وہ منکر ہے۔ اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے وہ میرا منکر ہے، اور وہ ستاروں پہ یقین رکھنے والا ہے۔ تو ہم نے کسی اور چیز پہ یقین نہیں رکھنا، جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم کسی کو دم کر دیتے ہیں اس کو شفا مل جاتی ہے، اب کہ میں بڑا پیر بن گیا ہوں، میں بڑا وہ عامل ہو گیا ہوں، میرے چھو سے شفا ہو گئی، نہیں، شفا اللہ نے دی ہے، یہ تو سبب بن گیا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں نا، پیناڈول کھا لیتے ہیں، سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اب اس کو ہم پیر مان لیں، وہ بڑا ولی مان لیں، پیناڈول کی گولی کو ہی پھر پیر مان لیں کیونکہ اس نے شفا دے دی۔ تو اسباب ہیں، یہ تو اصل اللہ پاک شفا دینے والا ہے۔ جو بھی معاملہ کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کسی کو چھو کر دیں یا سلام پڑھ کے چھو کر دیں، اس کو شفا مل جائے، اس میں اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے شفا دی ہے۔ تو ہر نعمت کو اللہ پاک کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔